بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اور تہجد کی نماز کے بہت سے مسائل آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ سب جان کر انشاءاللہ تعالی آپ سب کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ جان لیں کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں، یعنی یہ تینوں وہ خوش بخت انسان ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز کی فضیلت آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی جو 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہیں، ان کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نماز کو ضرور پڑھا کیجئے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی کے مسائل ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جان لیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نماز کا وقت صبح کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہے یہی وقت ہے تہجد کی نماز کا، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ تو اچھے طریقے سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو اسی وقت تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم جب سو کر اٹھیں گے، یعنی 5 منٹ سو کر اٹھیں یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ، جب بھی ہم اس کے بعد اٹھیں گے سونے کے بعد، تو ہم نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے یہ بات کرتے ہیں۔ تو اس کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی جان لیجئے کہ عشاء کی نماز کے بعد تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مگر اس نماز کے پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہی ہے، کیونکہ انسان اس وقت سویا ہوتا ہے اور اس کے لیے گرم بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ نفس پہ گراں گزرتا ہے۔ تو جو چیز نفس پہ گراں گزرے اس عمل کا ثواب تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، یعنی افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، مگر آپ نماز عشاء کے بعد جب بھی سو کر اٹھے تو تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ہم ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جان لیں کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو اس نماز کی جو ہے کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہم 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم صورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ صورتیں کون کون سی پڑھنی چاہیے۔ تو جان لیجئے کہ اس میں کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں سیم اسی طرح سے تہجد کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔
جو بھی سورہ آپ کو آتی ہے یا قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ جو آپ کو آتا ہو یا یاد ہو، ہم وہ تلاوت کر سکتے ہیں. یعنی جس طریقے سے باقی نوافل ادا کیے جاتے ہیں، سیم اسی طرح سے نماز تہجد بھی ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.